بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ اس پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورۃ نمل کا جزو ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورۃ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ اس میں عامہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام صورتوں کا جزو ہے یا نہیں۔ امام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ بسم اللہ بجز سورۃ نمل کے کسی اور صورت کا جزو نہیں، بلکہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورہ کے شروع میں دو صورتوں کے درمیان فصل اور امتیاز ظاہر کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تلاوت قرآن پاک ہر مہم اور کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے ناموں سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ اقرا بسم ربک۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی خصوصیت میں سے ہے۔ دونوں قول کی تطبیق یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، مگر اس الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے تھے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہیں الفاظ کو اختیار فرما لیا، اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جا بجا اس کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہم اور کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے پینے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت قرآن و حدیث میں بار بار آئی ہے۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت آگے یہ بیان کی ہے۔ اسلام میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرف پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم ہر اس حلف و وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا وجود اور میرا کوئی کام بغیر اللہ پاک کی معیشت تو ارادے اور اس کی امداد کے نہیں ہو سکتا، جس نے ان کی ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی دینوی کاموں اور کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ یہ بسم اللہ ٹھیک ہے۔ عمل کتنا مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے اور نہ محنت، اور فائدہ کتنا کیمیاوی اور بڑا ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی، اور ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے لقمے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان و زمین اور سیاروں اور ہوائے و فضائی مخلوقات کی طاقتیں پھر لاکھوں انسانوں کی محنت صرف ہو کر تیار ہوا ہے۔ اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے تمام مراحل گزار
کر یہ لقمہ یا خون مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن و کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر یہ مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ کے نام لے کر اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کی اس طرح تجدید کرتا ہے جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں ذکر خدابند کی عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر یہ شہادت دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا، مہیا کرنا، پھر اس کے میرے قبضہ میں دینا انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ ماشاءاللہ۔